أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ فرقان، چراغ، شاعری، رضی، غلام علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سہیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مشہد میں زیارت فرما رہی ہیں. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، یہ بھی بچے بھی دعا ضرور میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہماری گفتگو کتاب تفسیر میں چل رہی تھی اس چیز کے بارے میں کہ قرآنی قصوں میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے قرآنی قصے نارملی جو قصے داستان کہانیاں ہوتی ہیں اس سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے. قرآنی قصوں میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اسے برتری حاصل ہے قرآنی قصوں کو دوسرے قصوں اور کہانیوں سے؟ تو بتایا کہ کئی خصوصیات گنائی. ایک تو انداز بیان، ایک چوتھی کیا بتائی کہ حقیقت بیانی، اور ایک حقیقت بیانی تھا. دوسرا آخری ایک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا پیام رسانی. پیغام، ہر قرآنی قصہ، ہر چاہے وہ قرآن کا کوئی سا بھی قصہ ہو، داستان ہو، اس کے اندر پیغام موجود ہے. جی، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پیغام ہے، اور اس کو پیغام کو پہنچانے کے لیے الگ الگ انتظامات کی اہتمام کیے ہیں. مثلا بعض جگہ قرآن کی قصوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے. پہلی بات تو قرآن کے انہی قصوں کے انہی مرحلوں پر مناظر کو پیش کیا ہے جو اہم تھے، سب سے زیادہ اثر انداز اور اہم تھے. دوسرا، جو روزمرہ کی جو روزمرہ کے معمول کی اور جو چیزیں ہیں ان کو ذکر نہیں کیا کہ ایک قصے سے دوسری قصے تک پہنچا دیا. بیچ کا اس لیے چھوڑ دیا کہ سننے والا، پڑھنے والا عقل سے سمجھ سکتا ہے، کڑیوں کو کڑیے سے ملا سکتا ہے. ایک کیا تھا کہ بعض جگہ پیغام کے اہم پیغام پہنچانے کے مد نظر قرآن کی قسطوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا. جیسے جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا وہ گائے والا مسئلہ، مرحلہ قصے کا کیسے ہونا چاہیے تھا؟ پہلے کسی کا قتل کر دیا گیا، قتل کیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو جناب موسیٰ کے پاس ہے. جناب موسیٰ نے گائے ذبح کرنے کو کہا. گائے ذبح کرنے کے بعد مثلا انہوں نے جب بہانے بازی جو بھی کرنی تھی کری، اس کے بعد گائے ذبح کی. یہی تو قسطیں ایسے ہی تو چھوڑتی. لیکن قرآن نے پہلے چوتھے پانچویں نمبر کا جو تھا اس سے پہلے بیان کر دیا. وہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر کہ انہوں نے بہانیے بازی پہلے ذکر کر دی کہ انہوں نے کیسے بہانیے بازی کی. یاد کرو کہ جب انہوں نے گائے کا مسعود ذبح کرنے کی بات آئی تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. تو خدا کو کیونکہ اس میں ان کی بہار، خدا تو زندہ کر سکتا تھا نا، قدرت رکھتا تھا، لیکن خدا ان کی بہانے بازیاں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا. دیکھو کیسے بہانے بازیاں کر رہے ہیں یہ، ورنہ تو خدا قادر ہے، پھر اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے آخر میں نتیجے کے طور پر کہ لعلکم تعقلون. یہ درس کا خلاصہ. اب بات یہاں سوالات یہ ہوتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآنی قصوں میں پیغام رسانی کی خصوصیت بیان کیجیے. پیغام رسانی کیا خصوصیت ہے؟ قرآنی قصوں کی ایک خصوصیت ہے پیغام رسانی. اس کے ساتھ عام نارملی جو قصے کہانیاں ہیں اس میں اگر نظم و ترتیب کی رعایت کریں تو سچائی چلی جاتی ہے، دامن چھوٹ جاتا ہے، اور اگر سچائی باقی رکھیں قصے کہانیوں میں تو ترتیب نہیں رہ پاتی. قرآنی قصوں کی یہی خصوصیت ہے کہ نظم و ترتیب بھی ہے، ساتھ میں پیغام رسانی بھی ہے. قرآن کا کوئی قصہ، کوئی داستان ایسی نہیں ہے جس میں پڑھنے اور سننے والوں کے لیے کوئی پیغام اور مورل نہ ہو. بس فرق یہ ہے کہ کسی قصے میں مورل پہلے ذکر کر دیتا ہے خدا، عقل سے کام لو، اور کبھی ہر قصے کے بعد میں لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تفہمون. اس طریقے کے الفاظ آپ نے قرآن مجید میں ہر قصے کے بعد اس طریقے کے دیکھے ہوں گے. ہر قصہ چاہے کون سی بھی قوم کا ذکر ہوا، ہر قصے کے بعد ایک مورل ضرور ذکر کیا ہوگا خدا نے، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم غور و فکر. اللہ اس طریقے سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، کبھی قدرت کی، سب قرآن قصے کی پیغام رسانی. پیغام ہر قصے میں پایا جاتا ہے.
دوسرا سوال، قرآن قصوں میں بعض حصوں کو انتخاب کرنے کا نمونہ پیش کیجیے۔ قرآن مجید کے قصوں کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا پیغام پہنچانے کے لیے قصہ، جو بھی داستان یا قصہ ہے، اس کے اسی اہم مرحلے کو ذکر کیا ہے قصے میں جو زیادہ اثر انداز تھا۔ مثلا جناب موسیٰ، مثال انہوں نے مانگی ہے نمونہ، مثلا جناب موسیٰ اور ہارون کا دربار فرعون میں جانا، اور پورا ایک واقعہ ہے، لیکن خدا نے سارا ذکر نہیں کیا، صرف اہم جو مرحلہ تھا اس کو وہاں ذکر کیا کہ جب وہاں گئے تو جادوگروں نے اپنا رسی ڈالی، سانپ بن گیا، آپ نے ایسا ڈالا، وہ ہدا بن گیا، وہ نکل گیا، کس طریقے سے جادوگر ایمان لے آئے، اہم مرحلے کو ذکر کیا قصے کے، ورنہ قصہ تو بہت لمبا ہو سکتا تھا، لیکن قرآن کے قصے کے اسی مراحل کو خدا نے ہر قصے کے اندر قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، خداوند عالم نے کسی بھی واقعہ قصے کے اہم ترین لمحات کو ذکر کیا ہے جو زیادہ اثر انداز تھے، باقی سے پرہیز کیا ہے۔ قرآن قصوں میں بعض کڑیوں کو کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ ہوتا ہے مثلا مثال دی تھی کہ جب جناب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ ملا تو انہیں پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، تو پھر بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ تم جاؤ بابا کے پاس، اور ان سے ایسے ایسے کہنا، وہ رک گیا تھا، ایک بھائی نہیں گیا تھا، کون تھے؟ لاوی تھے شاید، کہ تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ اب اچانک سے یہاں پر جو یہ کڑی ہے یہاں رک جاتی ہے، پھر ایک دم دوسری کڑی کہاں ملتی ہے جا کے کہ وہ جناب یعقوب سے بیٹے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہمارے جو ساتھ ہیں ان سے پوچھ لو، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک کڑی یہاں تک تھی کہ پیالہ پکڑا گیا، پکڑے گئے، ایک دفعہ پھر ایک دم اس کے بھائی نے کہا کہ بابا سے جا کے کہہ دو، ایک دم سے دوسری کڑی کہاں ملتی ہے جا کے؟ سیدھا کنعان میں پہنچا ہوئے۔ بیچ میں کیا ہوا؟ بیچ کی کڑی کو قرآن نے اس لیے بعض کڑیوں کے بیچ میں گیپ اس لیے چھوڑا کہ سامنے والے کے عقل پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ سامنے والا اتنا تو سمجھدار ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کڑی سے جوڑ سکتا ہے، کڑی سے، کہ جب یہاں ایک پیالہ پکڑا گیا، یہ گرفتار ہو گئے، تو اب یہ سیدھے راستے میں گئے ہوں گے تو اور بھی باتیں آئی ہوں گی، کھانا پینا بھی ہوا ہوگا، ناشتہ پانی رکے بھی ہوں گے، پھر یہ یہاں سے سیدھی قسط وہاں جڑتی ہے۔ جناب یعقوب کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے پوری داستان بیان کیا ہے، ایسے ایسے بنیامین چوری میں پکڑا گیا ہے مثلا، تو اتنی تو عقل پہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے بعض کڑیوں کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ انسان کی عقل کڑی کو کڑی سے جوڑ سکتی ہے، بعض کڑیاں خالی نظر آتی ہیں بیچ سے بیچ میں۔ بعض قرآن قصوں میں ان کے اجزاء کو جا بجا کیوں کیا گیا ہے؟ پیغام جتنا اہم ہو اس لیے، مثلا کڑی ادھر سے بھی ترتیب تھی، جیسے یہی گائے کے ذبح کرنے والی کڑیاں، پہلی کڑی کیا تھی؟ ایک کا قتل ہوا، دوسری کڑی کیا تھی؟ قتل ہوا تو لوگ قاتل کی پہچان کرنے میں پریشان، تیسری کڑی جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بتائیے، چوتھی کڑی جناب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اب پانچویں کڑی انہوں نے بہانے بازیاں کرنے کے بعد بڑی مشکل میں ذبح کی۔ 5 کڑی ہوئی، لیکن خدا نے اس قصے کو جب قرآن مجید میں جا کے دیکھیں گے تو چوتھی 5ویں کڑی پہلے بیان کر دی۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے کہا کہ جاؤ گائے ذبح کرو تو انہوں نے بہانے بازیاں کی، یہ کیسی ہو اور کیوں ہو اور کیسی ہو اور کیسی ہو، چوتھی 5ویں کڑی پہلے بیان کر دی، اور جو پہلی دوسری تیسری وہ بعد میں، کہ اس وقت کے جب کوئی قتل ہو گیا تھا، وہ کیوں؟ کیونکہ خدا کچھ اور چیز اہم پہنچانا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ اس چیز کو پہلے ذکر کر دیا، اس کڑی کو جو خدا سب پہ آشکار کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا تھا اس واقعے میں؟ بنی اسرائیل کی بہانے بازیاں، کہ دیکھو چور کو چھپانے کے لیے کیسی کیسی بہانے بازیاں کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن اجزاء کو جا بجا اہمیت کے مد نظر کیا گیا۔ یہ تو تھا اس درس کا خلاصہ جواب۔ آج جو ہونا ہے وہ 12واں سبق، وہ کس بارے میں؟ قرآن قصوں اور توریت و انجیل کی حکایتوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کے اندر بھی قصے ہیں، توریت انجیل میں بھی قصے ہیں، حکایتیں، ان میں قرآن قصوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن قصوں میں اور توریت و انجیل کے اندر جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ آئیے 2 قرآن قصوں کا توریت و انجیل کی حکایتوں سے مقابلہ، موازنہ کر رہے ہیں، کمپیئر، موازنہ یعنی یہاں پر صرف 2 کا کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے کیا فرق ہے دونوں میں، قرآن کے قصوں میں اور توریت و انجیل کے قصوں۔ قرآن قصوں اور توریت و انجیلوں کی حکایتوں میں فرق واضح کرنے کے لیے ہم
دو قرآنی قصوں توریت، دو قرآنی قصوں کا توریت و انجیل کی حکایتوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلا، قرآن مجید اور توریت میں حضرت داؤد کی قضاوت والا قصہ، حضرت داؤد نے کیسے فیصلہ کیا قضاوت کی، قرآن مجید میں کس طریقے سے ہے وہ، اور توریت میں یہ واقعہ کس طرح ہے۔ یہ دیکھیے، توریت کی بدنما توہین آمیز داستانوں میں سے، کیونکہ انہوں نے بگاڑ دی ہے نا توریت و انجیل، بدل کے رکھ دی ہے بالکل۔ تو توریت کی جو بدنما توہین آمیز، اس میں نبیوں کی توہین کی گئی ہے، اس طریقے سے انہوں نے کر دیا ہے۔ حالانکہ آسمانی کتابیں تھی، صحیح تھا سب کچھ، لیکن انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اب توریت کی جو بدنما توہین آمیز داستانوں میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان قضاوت ہے، آپ کے قضاوت اور فیصلے کی داستان ہے، جسے قرآن نے نبیوں کی شایان شان سچ بیان کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ نبیوں کی شان ہے نا، سچ سچ، بالکل سچ سچ بیان کیا، فرمایا بسم اللہ۔ قرآن مجید پہلے آپ کو پہچانواتے ہوئے، پہلے جناب داؤد کو پہچانواتا ہے، آپ کی حکمت اور آپ کا فصل الخطاب کے بارے میں فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے پیچھے آیت تھی، مین پوائنٹ لے لیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ذل ید، جو صاحب طاقت تھے، صاحب ید تھے، صاحب ہاتھ تھے، صاحب قدرت تھے، انہو اواب، لیکن وہ بہت رجوع کرنے والے بھی تھے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پھر بیچ میں آیت چھوڑ دی، وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور فصل خطاب عطا کیا، یعنی صحیح فیصلے کی قوت ہم نے انہیں عطا کی۔ آپ دیکھیے پھر آپ کی قضاوت کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، یعنی کیا مطلب، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب وہ لوگ آئے، کون، اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جناب داؤد کے پاس داخل ہوئے، کون، کچھ لوگ داخل ہوئے، ان میں سے ایک ڈرا، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، فاحکم بیننا، اے داؤد ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے حق سے، ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، ان هذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، له 99 نعجۃ، اس کے 99 بکری ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، میری دو بھائی اپنا قضاوت کا فیصلہ لے کے آئے تھے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، دو بھائی آئے اور کہا جناب داؤد سے کہ فیصلہ کیجیے، اس کے پاس 99 بکری ہے، میرے پاس ایک بکری ہے، فقال پھر دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں گی، میرے پاس تو ایک ہی ہے جی، وعزنی فی الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ یہاں پر فیصلہ تھوڑا سا شاید جلدی کر دی تھی فیصلے میں، جناب داؤد نے فیصلے میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر، پہلی بات تو دروازے سے نہیں، محراب کی دیوار پھاند کر آئے تھے، کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، ڈرے، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ڈر گئے تھے نا لوگ، وہ کود کے آئے تو آپ، لیکن ہم دو، آپ کہا ڈریے نہیں، جناب داؤد سے کہا۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں، ہم دو فریق ہیں، دو طرف ہیں، جن میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے یعنی بھیڑیں، اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دیں، اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے کہ میں تجھ سے لے کر آؤں گا میں یہ ایک بھی۔ داؤد نے کہا کہ اس نے تمہارے دمبی کا سوال کر کے، دمبی یعنی مؤنث، دمبا مذکر، دمبی مؤنث، سوال کر کے تو انہوں نے جلد بازی میں کیا کہا جناب داؤد نے، انہوں نے سوچا اس کے پاس 99 ہے، اس کے پاس ایک ہی ہے قریب پہ، اور یہ 99 کے ساتھ ایک بھی مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے ظلم کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، ظلم اس نے کیا تھا، یہ اس نے اس کی وہ زبردستی اپلائی وہ کی نہیں۔ تو ہر ایک کو
غربت دیکھ کے جلد بازی مت کر دینا فیصلے میں کہ بڑا بیچارہ غریب ہے، بیچارہ ہے، لاچار ہے تو چلو، نہیں. تو وہ بھی، تو انہوں نے کیا کہا، تمہارے سوال کر کے اس نے تم پر ظلم کیا. اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں. اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا. داؤد نے سوچا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور اپنی طرف، ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے تھی. انہیں لگا کہ میرا امتحان ہوا ہے. یہ فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کرنے کا قصہ قرآن مجید میں آپ کی شان و منزلت اور عصمت کے منافی نہیں ہے. اس طریقے سے بیان نہیں کیا کہ آپ کی عصمت میں فرق پڑنے لگے، کیونکہ آپ کی چوک جو ہوئی تھی، چوک یہ تھی کہ آپ نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن کسی کا حق ضائع نہیں ہوا اس وقت، اس لیے کہ حکم پر ابھی عمل ہوا ہی کب تھا، ابھی تو فیصلہ چل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ جس پہ 99 ہے وہ اگر آپ سے ایک بھی مانگ رہا ہے تو اس نے آپ پر ظلم کیا. فرشتے تھے، وہ امتحان لینے آئے تھے، جب انہیں پتہ لگا کہ امتحان ہے سجدے میں گر گئے تھے. تو ابھی فیصلے پہ عمل تھوڑی ہوا تھا، لہٰذا جلد بازی کی تھی فیصلے میں. تو قرآن میں اس قصے کو کیسے بیان کیا؟ اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ کی عصمت کو فرق نہیں آ رہا، نعوذ باللہ آپ کو غلط ثابت نہیں کیا جا رہا ہے. تو جلد بازی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جلد بازی ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے کر دی. لیکن یہ کوئی عصمت کے خلاف نہیں تھی بات، گویا یہ فقط آپ کی آزمائش تھی اور بس اور کچھ نہیں تھا جی. لیکن توریت میں یہ داستان حقیقت سے دور اور انبیاء کی عصمت و عفت اور شان و منزلت کا لحاظ کیے بغیر اس طرح آئی ہے، بالکل ان کی شان و شوکت کا لحاظ ہی نہیں کیا. خداوند متعال نے ناتان نبی، وہ کہتے ہیں ناتان، داؤد کو ناتان کو، حضرت ناتان نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا، حضرت داؤد کے پاس بھیجا ناتان کو. انہوں نے آپ سے کہا ایک شہر میں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک فقیر ہے، دوسرا دولت مند ہے. امیر کے پاس بہت سی گائیں بکریاں تھیں، لیکن فقیر کے پاس فقط ایک کمسن بکری تھی. تو اس نے اپنے پیسے سے خریدی تھی اور اپنی اولاد کے ساتھ اس کو پال رہا تھا. اپنی پلیٹ اور پیالے میں کھلاتا تھا بکری کو اور اسے پلاتا تھا. وہ ایک ہی بکری تھی بیچارے کو، اپنے ساتھ کھلاتا، بہت محبت سے بچوں کے ساتھ ہی اسے بھی پال رہا تھا. اپنے آغوش میں سلاتا اور اپنی لڑکی کی طرح اس کو چاہتا تھا بکری کو. ایک دن امیر آدمی کے گھر کچھ مہمان آئے، تو اس نے مہمانوں کے لیے اپنی گائے اور بکریاں کاٹنے کے بجائے غریب آدمی کی بکری کے گلے پر چھری پھیر دی. یہ واقعہ اس طریقے سے آیا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو غصہ آ گیا اور فرمایا خداوند حی و قیوم کی قسم، جس نے ایسا کام کیا اس کو قتل کر دینا چاہیے. جناب داؤد نے جلد بازی میں قتل کر دینا چاہیے، اور کیونکہ غریب کے حال پر اس کے دل میں رحم نہیں آیا، اس کو چاہیے کہ اسے ایک بکری کے بجائے 4 بکریاں دیں. اس وقت ناتان نبی جو یہ قصہ آ کے انہیں بتا رہے تھے، انہوں نے جناب داؤد سے کہا وہ امیر شخص آپ خود ہیں. آپ اس کے بعد کہا اسرائیل کے خدا کا فرمان ہے کہ میں نے آپ کو شاؤل کے دست قدرت سے نجات دے کر اس کے دربار و حرم سرا آپ کے حوالے کر دیا اور یہودا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اگر یہ چیزیں آپ کے لیے کم تھی تو اس سے بھی زیادہ اور دے دیا. آپ نے ہمارے قوانین کو پیر تلے کیوں روندا اور کیوں اس برے عمل کا ارتکاب کیا؟ تم نے اوریا کو امونیوں کے ذریعے قتل کروایا اور اس کی زوجہ کو اپنا لیا، لہٰذا آج کے بعد سے قتل و غارت گری تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی. یہ ناتان نبی جناب داؤد سے کہہ رہے ہیں. چونکہ تم نے اوریا کی بیوی کو اپنا بیوی بنا لیا ہے، اپنا بنا کر میری توہین کی ہے، لہٰذا میں بھی تمہارے خاندان والوں کے ذریعے ہی تم پر مصیبت نازل کروں گا. تمہاری بیویوں کو تمہارے سامنے تمہارے پڑوسیوں کے حوالے کر دوں گا جی، کہ وہ دن کے اجالے میں ان سے ہم آغوش ہوں، تمہاری بیویوں کو آغوشوں میں لیں، اور تم سے یہ کام چھپ کر کیا تھا، لیکن تم نے تو یہ چھپ کر کیا، لیکن میں دن کے اجالے میں تمام بنی اسرائیل کے سامنے تم پر یہ بلا نازل کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اعتراف کرتے ہوئے ناتان سے کہا میں نے خدا کے حق میں گناہ کیا ہے. دیکھیے اس قصے کو وہاں کیسے بیان کیا، جیسے واقعاً بہت گناہ کر دیا، ان کی بیویوں کو انہوں نے قبضہ لیا، نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا کر دیا، اس طریقے سے بیان کیا. شان کا شوکت کا کوئی لحاظ
نہیں کیا. باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے، لائٹ اذان ٹائم جلدی ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.